بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 232، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب خان خانان صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ دنیا جو پست ہے، کمینہ دنیا ہے، اس کی حقیقت بہت ہی کمتر ہے، اور اگر دنیا کی محبت کسی بندے کے پاس ہو تو وہ محبت فانی ہے، اور اس محبت سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ وہی محبت جو دنیا کی ہے وہ آخرت میں ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ دعا دے رہے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیہ، میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس پست اور کمینہ دنیا کی حقیقت پر تجھے اللہ اطلاع بخشے، اور وہ دنیا جس سے کبھی اللہ راضی نہیں ہوا، اس دنیا کی مزخرفات یعنی عبثیات، لہو و لعب، اللہ رب العزت اس پر بھی آپ کو اطلاع بخشے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کتنی فانی اور کتنی گندی چیز ہے، اور اللہ کریم آپ کو وہ بصیرت عنایت فرمائے کہ آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں، آپ کے دل و دماغ میں حسن و جمال آخرت کو، ان کی تر و تازگی، ان کے باغات اور نہریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی سعادت جو اللہ رب العزت کا دیدار ہے، اللہ رب العزت تمہارے دل و دماغ میں اسے منکشف فرمائے، اور اللہ آپ کو یہ اطلاع دے، یہ اطلاع آپ کے حق میں بخشے کہ دنیا کی مزخرفات کیا ہے اور آخرت کی طراوت اور تازگی کیا ہے۔ بحرمت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ والصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها۔ جب تک آپ اس برے اور جلد زائل ہونے والی دنیا سے آپ کو بے رغبتی حاصل نہ ہو جائے اور کلیت آپ کی توجہ عالم بقا آخرت کی طرف نہ ہو جائے، وہ آخرت جو محل رضائے مولا، محل رضائے الہی ہے جل وعلا شانہ، اور جب تک آپ پر اس کمینہ دنیا کی کمینگی ظاہر نہ ہو جائے اور ان کی گرفتاری سے جب تک آپ کو رہائی نہ مل جائے، تو اس وقت تک فلاح اور نجات آخرت مشکل ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ وابستگی ہے تو پھر آخرت کی فلاح اور کامیابی یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک ہے محبت دنیا اور ایک ہے دنیا اپنے پاس ہونا، مال، دولت، سب کچھ یہ آپ کے پاس ہو، لیکن اس کی محبت نہ ہو۔ محبت نہ ہو تو محبت نہ ہونا یہ اصل مدار ہے۔ مال کا ہونا یہ کوئی قبیح کام نہیں ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل شدن، نے قماش و نقرہ و فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے؟ جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے۔ اچھے کپڑے، اولاد، بیوی، مال، جائیداد، یہ بذات خود دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا وہ ہے جو تجھے تیرے رب سے غافل کر دے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جناب حضرت رزین نے روایت کی ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور مشکات شریف نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ تو جب سارے گناہوں کی جڑ دنیا ہوئی، محبت دنیا ہوئی، دنیا نہیں، محبت دنیا، تمام خطاؤں کا جڑ یہی محبت دنیا ہے۔ اور چونکہ قانون یہ ہے کہ علاج جب کرتے ہیں تو ضد کی چیزوں سے علاج کرتے ہیں۔
کسی بندے کو بخار ہو جائے تو جسم گرم ہو جاتا ہے، ازداد اور ضد والی چیز کیا ہے؟ ان کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کراتے ہیں، ضد ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کسی بندے کی جسم میں کسی دوا کا کوئی اثر ہو جائے تو اس کی مقابل میں جو اس دوا کی اینٹی الرجی کی دوا ہے مقابل والی، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب اگر دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہوگا تو قانون یہ ہے کہ علاج ضد سے ہوتے ہیں، الٹ سے، اپوزٹ سے علاج کر دیتے ہیں۔ تو اپوزٹ علاج یہ ہے کہ آپ آخرت کی طرف رجوع کر لیں اور امور آخرت اور اعمال صالحہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو یہ محبت دنیا تمہاری دل سے خود بخود نکل جائے گی۔ آخرت اور دنیا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ضد ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ كَالضَّرَّتَانِ، دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہیں جیسے دو سوتنیں، ان رضیت احداہما سخطت الاخری، اگر ایک سوتن راضی ہو جاتی ہے تو دوسری خود بخود ناراض ہو جاتی ہے، ضد ہے ایک دوسرے کے۔ اگر آپ چاہیں کہ مجھے دنیا کی محبت، دنیا کی الفت مجھ سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ آخرت کی کاموں کو زیادہ زور دے دو، بس دنیا کی محبت خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا ضد ان کا کیا ہے؟ محبت دنیا تجھے عبادت سے غافل کر دیتی ہے، لیکن آپ نے اگر اس کا علاج کرنا ہے تو آپ پھر احکام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر تم دنیا کی محبت سے خود بخود نکل جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں زندگی جو دنیا کی ہے، چار چیزیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حیات الدنیا، فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگاہ رہے کہ دنیا کی حیات اور زندگی کیا ہے؟ لعب، کھیل ہے ایک، لہو عبث ہے، عبثیات ہے، زینت سجاوٹ ہے، رنگینی ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر اپنی بڑائی اور فخر، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں اتنا کروں گا، وہ کروں گا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں کثرت، بس زیادہ اولاد، مال زیادہ اولاد۔ اب مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر آپ نے اعمال صالحہ شروع کر لی تو یہ سن لو کہ جو پہلا جز اللہ نے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ یہ دنیا جو ہے لعب ہے، کھیل ہے، اور لہو فرمایا ہوا ہے، تو یہ لہو اور لعب، یہ کھیل کود جو ہے، اگر آپ نے ذکر و اذکار اعمال صالحہ شروع کیا تو پھر یہ لہو و لعب نقصان میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہوگا ان کے لیے، کھیل کود کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کرتے جائیں گے، یہ دونوں چیزیں آہستہ آہستہ نقصان میں آئیں گی۔ اور جو اب ریشم والے لباس ہے یا سونے اور چاندی کا لباس یا ان کا استعمال مردوں کے لیے، یہ زینت اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں گے تو دنیا جو زینت بنی ہوئی تھی، جو اللہ نے فرمایا کہ لعب ولہو وزینت، تو زینت خود بخود ختم ہوا، وہ زوال پہ آ گیا۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو کہ فضیلت اور کرامت اللہ رب العزت کے ہاں ورع اور تقوی کے ساتھ ہے، حسب اور نسب کے ساتھ نہیں ہے، تو تفاخر ایک دوسرے پر اپنی نسب کے بڑائی یہ بھی ختم ہو گئی۔ دیکھو ضد ہے نا ایک دوسرے کی، یہ بھی ختم ہوئی۔ اور اگر آپ کی عقل میں یہ بات سمائی
کہ اولاد اور میری مال یہ اللہ رب العزت کی ذکر سے مانع ہے، میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اولاد کا صبح جاتا ہوں ڈیوٹی پہ، شام کو آتا ہوں تو بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو اگر یہ چیز آپ اس کی اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور ان کی زیادتی، مال کی اضافہ اور مال کی زیادتی کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے عیب ہے، تو پھر یہ مال اور اولاد تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کی رسول نے جو حکم دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جس چیز سے اللہ کی رسول نے منع فرمایا ہوا ہے ان سے منع ہو جاؤ۔ تو جب آپ یہ حکم بجا لاؤ گے کئی لا یضرکم شیئا، پھر آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مال آپ کے پاس ہوگا نا، اولاد آپ کے پاس کثرت سے ہوں گے، لیکن ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس پر عمل پیرا ہو تو نہ تجھے مال نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تجھے اولاد نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دادیم ترا ز گنجی مقصود نشان، گرما نہ رسیدیم تو شاید برسی، میں نے آپ کو خزانہ مقصود کی نشانی بتا دی، اگر میں نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہنچ جاؤ گے۔ بقیت المرام یہ بات ہے کہ میاں شیخ عبد المؤمن یہ ایک بڑے عالم صاحب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، انہوں نے تحصیل علوم کر لیا ہے، فارغ التحصیل ہے، اور سلوکی طریقہ صوفیہ پہ اب شروع ہے، نقش بندیہ سلسلے میں بھی داخل ہے، اور اسی سلوک کے دوران ان کو عجیب و غریب احوال بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ضرورت بشری جو اہل و عیال ہے ان کے لیے بھی کوئی روزی روٹی کی ضرورت ہے، تو اسے اس مصروفیت نے کہ اہل و عیال کے لیے کچھ کمائیں، ان کو کچھ کھلائیں، یہ مضطر ہے اس بارے میں۔ تو اس فقیر نے ان کی اس اضطرار کو ختم کرنے کے لیے آپ جناب کی طرف دلالت فرمائی ہے، تو اگر آپ ان کو لشکر میں جگہ دیں اور ان کو کوئی ملازمت دیں تو یہ عین آپ کی نوازش ہوگی۔ من دق باب الکریم ان فتح، جو کریموں کے دروازوں کو کٹکھٹاتے ہیں تو کریم اپنے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ اشارہ اس بارے میں کہ اس اللہ کی بندی کی آپ ممد اور معاون رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔